پیارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان ہے، ان الشیطان یجری من الانسان مجری الدم، بے شک شیطان انسان کے اندر ایسے دوڑتا ہے جیسے خون۔ اب ظاہر ہے شیطان اگر جسم کے اندر دوڑتا ہے تو ظاہر ہے وہ انسان کے دل میں وسوسے پیدا کرے گا، شکوک و شبہات پیدا کرے گا، اس کو گمراہ کرنے کی پوری کوشش کرے گا۔ قرآن کریم میں موجود ہے کہ جو ایمان لاتے ہیں نا ان پر اس کا کوئی بس نہیں چلتا۔ لیس لہ سلطان علی الذین آمنوا وعلی ربہم یتوکلون، جو لوگ ایمان لائے اور اپنے رب پہ بھروسہ کرتے ہیں ان کے اوپر انسان کا کوئی بس نہیں چلتا، خواہ وہ ظاہر ہے یہ کامن حدیث ہے نا کہ خون میں دوڑتا ہے، تو جو ایمان والے اور اللہ پہ توکل کرنے والے ہیں وہ اس کے شر سے محفوظ ہیں۔ اب جن میں ایمان اور توکل نہیں ہے اس کا مفہوم مخالف یہ نکلا کہ وہ اس کے شر سے محفوظ نہیں ہے۔ اب قرآن نے جو بنیاد بنائی وہ ایمان اور توکل بنیاد بنایا ہے، ذرا توجہ سے سنیں، ایمان اور توکل۔ محترم ناظرین، اگر یہ ہے تو شیطان کے شر سے محفوظ ہے۔ نسل کو، حسب نسب کو، خاندان کو بنیاد نہیں بنایا۔ ہاں جن ہستیوں کے بارے میں ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرما دیا کہ وہ اس سے محفوظ ہیں، وہ بھی محفوظ ہیں، نام لے کر بتا دیا نا اعلیٰ خاندان کی جو ہستی ہیں۔ تو باقی جو ہے نا یہ عام طور پر عام لوگوں کے بارے میں، ادھر بھی ہمارے ہاں جب کوئی معاملہ ہوتا ہے تو کہتے ہیں جی وہ بات خاندانوں پہ ختم ہوتی ہے، بات نسلوں پہ ختم ہوتی ہے۔ تو بھائی شیطان کے شر سے وہی بچے گا جو ایمان والا اور اللہ پہ توکل رکھتا ہے۔ خالی حسب نسب پر بات کو ڈال دینا ہر ایک کے معاملے میں یہ محل نظر ہے، ہر ایک کے معاملے میں۔ دیکھیں نا یعقوب علیہ السلام کے بیٹے، باپ نبی، دادا نبی، پردادا نبی، اور جو ان کے بیٹے تھے، یعقوب بھی نبی تھے، اسحاق بھی نبی تھے، ابراہیم علیہ السلام جلیل القدر نبی، یوسف علیہ السلام نبی تھے، بھائی تھے، ان کے بھائی تھے نا 11۔ کیسا کردار ہے ان کا؟ بھائی بھی نبی ہے، باپ دادا پردادا بھی نبی، لیکن کردار کیسا ہے؟ باپ سے دھوکہ کیا، بھائی کو قتل کرنے کے لیے انہوں نے سارے پروپیگنڈے کیے، اور اس کے علاوہ باپ سے فراڈ کیا، باپ کو تکلیفیں دی۔ یوسف علیہ السلام کی کردار کشی کی کتنا گھٹیا کردار ہے جو برادران یوسف نے پیش کیا ہے۔ اور خالد بن ولید، ولید کے بیٹے خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ولید کے بارے میں قرآن کریم میں بڑی سخت باتیں نازل ہوئی ہیں۔ ابو جہل کا بیٹا اکریمہ سچا مسلمان، سیدنا خالد بن ولید سیف اللہ کا لقب پایا، ابو لہب کی بیٹی اور کئی بیٹے مسلمان ہو گئے۔ تو لہٰذا یہی کرائیٹیریا جو قرآن نے دیا اسی کو بنایا جائے گا کہ شیطان کے شر سے وہ لوگ محفوظ ہیں، اس کے غلبے سے وہ محفوظ ہیں، اس کا ان لوگوں پہ بس نہیں چلتا جو ایمان لاتے اور توکل اختیار کرتے ہیں۔ باقی ہم اس کو صرف خاندان سے جوڑ دیں تو یہ قرآن کریم سے یہ بات ملتی نہیں ہے۔ بات اعمال پر ہی قرآن میں جگہ جگہ آتا ہے، من عمل عملا صالحا فلنفسی، من عمل صالحا فلنفسی۔ تو یہود کہتے تھے نا ہم اللہ کے بیٹے اور پیارے ہیں، تو اللہ فرماتے تھے پھر تم میں سے لوگوں کو عذاب کیوں اللہ نے کیا؟ قل فلم یعذبکم بذنوبکم بل انتم بشر ممن خلق۔ تو بہرحال شیطان انسان کا دشمن ہے، جو اس سے پناہ کی دعائیں پڑھے گا، ایمان لائے گا، اللہ پہ توکل اختیار کرے گا، وہ محفوظ رہے گا۔ خالی اس کے بنیاد پہ کہ جی نہیں میرا بڑا اعلیٰ جو ہے نا وہ تعلق ہے، خاص کر ہمارے برِ صغیر میں یہ چیزیں پائی جاتی ہیں، تو لہذا یہ کافی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ یہ اعمال بھی ضروری ہیں۔ اللہ تعالی ہمیں درست سوچ اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔